باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ یہ سال کے دوران 32ویں اتوار کی عبارت کا پیغام ہے۔ مرکزی پیغام خدا کی محبت میں سب کچھ دے دینا ہے، یا خدا کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے دنیاوی چیزوں کو اپنے لیے رکاوٹ کا باعث نہ بنانا۔ پہلی تلاوت پہلا ملوک اس کے 17ویں باب کی 10ویں سے 16ویں آیت میں صارفت کی بیوہ ایک چھوٹی ٹکیا بناتی ہے اور الیاس کے پاس لاتی ہے۔ مزمور 146 میں جماعتی جواب ہے، اے میری جان خداوند کی حمد کر۔ دوسری تلاوت عبرانیوں کے خط میں سے لی گئی ہے، 9واں باب اس کی 24ویں سے 28ویں آیت میں لکھا ہے کہ مسیح ایک ہی بار بتھیروں کے گناہوں کے لیے قربان ہوا۔ نعرہ حمد ہے، مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس مرکز اس کے 12ویں باب کی 38ویں سے 44ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، اس کنگال بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح اپنی زمینی زندگی کے آخری ایام میں ہے، اور مقدس مرکز خداوند یسوع مسیح کے آخری ایام یعنی خاص طور پر آخری ہفتہ جو کھجوروں کے اتوار سے شروع ہوتا ہے اور خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے تک ہے، 38% اپنی انجیل جو ہے اس کے لیے مختص کرتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح آج منگل کے دن بات چیت کر رہے ہیں، اور منگل کے دن خداوند یسوع مسیح سب سے زیادہ سرگرم نظر آئے، اور مقدس مرکز 115 آیات منگل کے دن کے بارے میں ہی لکھتے ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے بڑا حصہ جو ہے وہ مقدس مرکز کی انجیل کا خداوند یسوع مسیح جو آخری بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، لوگ انہیں آزما رہے ہیں، سوال کیے جا رہے ہیں، اور سوال کیا جاتا ہے کہ قیامت کے بارے میں، اور سوال کیا جاتا ہے کہ خراج دینا چاہیے کہ نہیں۔ اور پچھلے ہی اتوار ہم نے ایک سوال سنا کہ سب سے پہلا اور خاص اور اہم حکم کیا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح اس حکم کا جواب دیتے ہیں، اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ یہ پہلا حکم جو ہے یہ کیا ہے کہ تو اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر، اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ اب خداوند یسوع مسیح اس کی مثال دیتے ہیں کہ کیسے پیار کرنا ہے۔ انجیل مقدس میں 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے اس میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ فقیوں سے خبردار رہو۔ جو عالم ہیں، جو بہت زیادہ تعلیم رکھتے ہیں، ان سے کیوں خبردار رہو؟ کیونکہ ان کی زندگی میں کچھ کمیاں ہیں۔ وہ پہلے تو دینے سے زیادہ وہ لینا چاہتے ہیں، دینے سے زیادہ ان کو حاصل کرنے کی فکر ہے۔ وہ بازاروں میں کورنشات پسند کرتے ہیں، وہ ایسا لباس پہنتے ہیں جو دوسروں سے منفرد ہو، اور جس کے ذریعے سے وہ زیادہ عزت حاصل کر سکیں، زیادہ لوگ ان کو جو ہے اہمیت دے سکیں۔ وہ دوسروں سے اہم جگہ چاہتے ہیں، وہ عبادت خانوں میں اور جہاں بھی وہ جاتے ہیں وہاں پر کورنشات اور صدر نشینی پسند کرتے ہیں، دوسروں سے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ لکھا ہے کہ وہ بیواؤں کے گھروں کو نکل جاتے ہیں اور ریاکاری سے لمبی نمازیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رتبے کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور جان بوجھ کر اپنے رتبے کو اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے وہ بہت خدا کے قریب ہے۔ مگر خدا کی قربت میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں؟ سوال ہے کہ خدا کی قربت کے لیے یا خدا کے ساتھ تعلق کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم عبادات کر سکتے ہیں، پاک ماس میں جا سکتے ہیں، ہم ایماندار شخص کے طور پر زندگی گزار سکتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وفادار رہ سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ ایک خوبصورت طریقہ ہے کہ خدا کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا جائے۔ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم خدا کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ مگر یہ جو فقی جن کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ان سے خبردار رہو، یہ خود سے پیار کرتے ہیں، یہ خود کی فکر کرتے ہیں، یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور آج ہم 2 بیواؤں کی بات سنتے ہیں۔ ایک بیوہ جو ہے وہ صارفت کی بیوہ ہے جو الیاس کے دور میں تھی، اور الیاس اس کے پاس گیا،
اور کہانی ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے پاس بہت تھوڑا سا آٹا ہے اور کپی میں تھوڑا سا تیل ہے اور وہ لکڑیاں چن رہی ہے اور خدا کے بندے کو کہتی ہے کہ ہمارے پاس یہی ہے، ہم یہ کھائیں گے اور پھر مر جائیں گے، جو ہے سب کچھ یہی ہے۔ اور خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اس میں سے مجھے دے دے، میرے لیے ایک خوراک مہیا کر، تو خدا تیرے لیے کرے گا۔ تو الیاس کے وعدے پر صارفت کی بیوہ یقین کرتی ہے، کھانا تیار کرتی ہے اور اسے پیش کر دیتی ہے، اپنا سب کچھ دے دیتی ہے، جو اس کے پاس ہے وہ سارا پیش کر دیتی ہے، اور یہ اس کا خدا پر یقین اور خدا کے بندے کے وعدے پر جو ہے وہ اعتبار ہے، وہ اسے دے دیتی ہے۔ اور لکھا ہے کہ پھر ان کا خاندان جو ہے وہ افراد پاتا ہے، وہ بہت زیادہ پاتا ہے، جتنا بھی وہ بارش نہ ہونے کا دورانیہ ہے، سیزن ہے، وہ سارا اسی خوراک سے نکل جاتا ہے، نہ آٹے میں کمی آتی ہے، نہ تیل میں کمی آتی ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس کے گھرانے کے لوگ اور بھی لوگوں کو اس نے اس میں شامل کیا ہوگا۔ صارفت کی بیوہ نے جب تھوڑے میں خدا کے بندے کو شامل کیا، تو جب اسے پتہ چلا کہ اب ختم ہونے والا نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے اس نے بہت زیادہ اور لوگوں کی مدد کی ہو۔ خداوند یسوع مسیح ہیکل کو دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پر مختلف جگہوں پر لوگ جو ہیں وہ چندہ ڈالتے ہیں، اور یہ مقامات بنائے گئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بیوہ آتی ہے اور وہ بھی اپنا ہدیہ ڈالتی ہے۔ بیوہ پر پہلے تو لازم نہیں ہے ہدیہ، یا اس پر کوئی قانونی شرعی قانون اس پر نافذ نہیں ہے کہ وہ کوئی دہ یقی دے، یا کوئی اس پر قربانی کا حکم نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بیوہ کے پاس کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا۔ بیوہ کے پاس جو اس کے شوہر کی دولت ہے، جو کچھ ہے، وہ سارا اس کے شوہر کے رشتہ داروں کی طرف واپس ڈالا جاتا، اور وہ بھی ان پر ہی انحصار کرتی، انہی کے ذریعے سے اس کی بھی زندگی چلتی، یا کوئی تھوڑی بہت وہ محنت کر کے زندگی گزارتی۔ تو معاشرے میں بیوہ کو بہت زیادہ جو ہے وہ گرایا گیا تھا، نچلا درجہ دیا گیا تھا، اور اس لیے یہ ایک کنگال بیوہ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور وہ کیا کرتی ہے؟ 2 پیسے ہیں اس کے پاس، 2 چھوٹے سکے ہیں جو اس کرنسی کے سب سے چھوٹے سکے ہیں، وہ اس کے پاس ہیں، اور وہ دونوں ڈال دیتی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس نے سب سے زیادہ ڈالا ہے۔ شاگرد حیران ہیں، سب ارد گرد جو سن رہے ہوں گے وہ ان کو حیرت ہوگی کہ 2 سکے دوسروں سے کیسے بڑھ گئے، یہاں تو لاکھوں روپے ڈالنے والے لوگ ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ انہوں نے بہتات میں سے ڈالا ہے، انہوں نے جو ان کے پاس ہے اس میں سے زیادہ اپنے پاس رکھا ہے، جو 90% ہے وہ اپنے پاس رکھا ہے، اور 10% ڈالا ہے۔ اور یہ بیوہ سب کچھ ڈال دیتی ہے، یہ سب کچھ پیش کرنے کے لیے تیار ہے، سب کچھ دے دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ یہ خدا کے ساتھ پیار کرتی ہے، اور یہ اپنی محبت کو خدا کے ساتھ اسی طرح ظاہر کرتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں مختلف طریقوں کے ساتھ خدا کے ساتھ اپنی محبت کا ظاہر کرتے ہیں، جیسے میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ ہم عبادت کر کے، حمد و ستائش کر کے، ایماندارانہ زندگی گزار کر، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وفادار رہ کر، دوسروں کی مدد کر کے، اور بہت سارے کاموں کے ذریعے سے اپنی محبت جو ہے اپنے ایمان کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں، اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم خدا کی راہوں پر چلنے والے ہیں۔ ایک امریکن پریسٹ ہیں فادر ولیم، انہوں نے کہا کہ جتنے بھی دوسرے طریقہ کار ہیں وہ بھی اہم ہیں، مگر ان میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے پیسوں کا بہتر استعمال کرتے ہیں۔ کیا ہمارے پیسے ہمارے مالک ہیں یا ہم اپنے پیسوں کے مالک ہیں؟ اس بات سے یہ ظاہر ہوگا کہ ہم خدا سے پیار کرتے ہیں یا کتنے ہم خدا کی راہ پر چلنے والے ہیں۔ آبائی بزرگوں کی ایک کہانی ہے جو صحرا میں زندگی گزارتے، صحرائی فادر بھی ان میں کہا گیا، تو ان میں سے ایک کی کہانی ہے کہ اسے اس کے کسی عقیدت مند نے ایک پیالہ، سونے کا پیالہ پیش کیا، اور وہ ان کے پاس تھا۔ ایک رات انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اس جگہ کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اور اس کی نگاہیں اس کے کمرے کی طرف زیادہ ہیں۔ تو کچھ دیر انہوں نے اسے دیکھا کہ وہ ادھر ادھر منڈلا رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے اس کے کمرے تک پہنچنے کی۔ تو انہوں نے اسے بلایا، اس کو پیالہ دیا، اور اسے کہا یہ لو، تم اس کی وجہ سے میری نیند نہیں خراب کر سکتے، میں نہیں چاہتا کہ رات کو تم آؤ اور اس کی وجہ سے میری نیند خراب ہو، تو یہ پیالہ اٹھاؤ اور چلے جاؤ۔ تو وہ چور پیالہ بڑی خوشی سے لے کر بھاگ گیا۔ اگلے دن وہ پھر آیا
प्याला उसके हाथ में है, वो एक दरख्वास्त लेकर आया है। उसने कहा कि जब आपने मुझे ये प्याला जो सोने का है, जो बहुत कीमती है, इस लापरवाही से दे दिया तो मुझे अपना आप बहुत गरीब लगा और आप मुझे बहुत ही अमीर लगे। और दूसरी बात मैं आपसे ये सीखना चाहता हूँ कि आपने ये डी अटैचमेंट जो है, ये जो ताल्लुक़ ना रखना और किसी दुनियावी चीज़ों से कता ताल्लुक़ होने का फ़न कैसे सीखा। तो उसे बताया गया कि ये सब खुदा की मोहब्बत में है। जब हम खुदा से प्यार करते हैं तो फिर दुनियावी चीज़ें छोड़ सकते हैं। सारफत की बेवा खुदा के वादों पर यकीन करती है तो वो जो उसके पास है वो पेश करने के लिए तैयार है। ये बेवा भी खुदा के साथ अपना प्यार ज़ाहिर करती है, जो कुछ है वो देने के लिए तैयार है। वो जो है अपने जो चीज़ें हैं उससे कता तल्लक होने के लिए तैयार है। मगर जो फ़की हैं जिनके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इनकी तरह ना होना, इनसे ख़बरदार रहो, वो क्या करते हैं, उस ज़्यादा हासिल करने की फ़िक्र ज़्यादा है, ज़्यादा ले लेने की फ़िक्र ज़्यादा है। जब तक इंसान देता नहीं, ले नहीं सकता। खुदावंद यीशु मसीह ने उस अमीर शख्स को कहा कि जो कुछ तेरे पास है वो गरीबों को दे और मेरे पीछे आ जा, तो तू आसमान पर बहुत बड़ा ख़जाना पाएगा, तो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। तो वो छोड़कर चला गया। ये बेवा उसी के मद्दे मुकाबल खड़ी है जिसके पास थोड़ा है, मगर उस थोड़े में से भी वो रखने के लिए तैयार नहीं है। वो 2 पैसों में से 1 रख लेती तो फिर भी उस पर कोई एतराज़ नहीं था। वो ना भी देती तो वो कंगाल है, फिर भी उस पर एतराज़ नहीं है। मगर क्योंकि वो खुदा से प्यार करती है, क्योंकि वो अपने प्यार का इजहार करना चाहती है, तो वो दुनियावी चीज़ों को खुदा के प्यार के लिए पेश कर देती है। खुदावंद यीशु मसीह भी हमें प्यार करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह खुदा को प्यार करते हैं, इंसान को भी प्यार करते हैं। तो आज की दूसरी तिलावत हमें बताती है कि जब वो खुदा से प्यार करता है तो उसकी रज़ा पर चलता है। उसकी रज़ा पर चलते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को पेश किया और हमसे प्यार करता है तो हमारे लिए एक कामल कुर्बानी, अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि हम निजात पाएँ। और मेरे जो खुदावंद यीशु मसीह ने दे दिया तो जलाल में शामिल हुए। वो ज़िंदगी जो अहम तरीन है सबके पास, उसी ज़िंदगी को खुदावंद यीशु मसीह ने दिया और उसी ज़िंदगी को देने से वो जलाल में शामिल हुए हैं। हमें भी यही खुदावंद यीशु मसीह दावत देते हैं कि जो दुनियावी चीज़ें हैं उन्हें खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। जो कुछ हमारे पास है वो हम दे देते हैं तो हम ज़िंदगी का ताज पाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, जान देने तक वफ़ादार रह तो तू ज़िंदगी का ताज पाएगा। खुदावंद हमें ये फ़ज़ल बख्शे कि हम देने के लिए तैयार हों, हमेशा इकट्ठा करने की फ़िक्र में ना रहें। उस बात को जानें कि जब बीज मरता है तो फिर बहुत ज़्यादा फल आता है। खुदावंद यीशु मसीह हमें इस हदायत पर जो उसने अता की है चलने की तौफीक अता फरमाए। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन।